السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 3 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا،
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم اس رکوع کے پہلی آیت کے قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وقضا، قاف اور ضاد دونوں حروف پر میں سے ہیں تو دونوں کو گول پڑھیں گے، اور را یہ حرف اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کو پر پڑھیں گے۔ اللہ تعبدو میں یہاں پہ جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ میں بھی مد منفصل ہے، اس کو بھی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایاہو وبالوالدین احسانا، یہ یہاں پہ علامت وقف تا آیا ہے تو وقف کر دیا ہم نے، اور آخری حرف چونکہ اس پر 2 زبر ہیں تو قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے کہ احسانا، اس طرح سے۔ اگلا حصہ اما، میم پر تشدید ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ آگے یبلغن، با ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کے حروف میں قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، ان پر جب بھی جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ آگے غین، چونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ عندک الکبر، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا کیونکہ آگے نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو مکمل ادا نہ کرتے ہوئے اس کی آواز کو مخفی رکھنا۔ کبروا میں را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں گول پڑھتے ہیں، زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں۔ احدہما، یہاں ان الفاظ میں دیکھیں، پہلے ہا اور آگے ہو، ان دونوں میں فرق بالکل واضح فرق کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ احدہما، یہ تلفظ اگر دونوں کی الگ الگ ہو جائے تو بہت آپ کی تلاوت میں حسن ہوگا کہ احدہما اس طریقے سے۔ اگر دونوں کو احدہما پڑھیں گے تو سننے کے لیے اتنا اچھا نہیں رہے گا جس طرح سے آنا چاہیے، تلفظ کی جو آواز ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، تو اس لیے ان دونوں حروف میں فرق ہونی چاہیے۔ احدہما، پھر میم پر مد ہے، مد منفصل، اس کو لمبا پڑھیں گے ایک الف سے زائد۔ اس کے بعد او کلاہما فلا تقل لہما، قاف حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے 2 لام ہیں، اس کا ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، ایک ہی قسم کے 2 حروف کا آپس میں ملنا جڑنا، تو اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ اس کے بعد میم پر مد ہے، مد منفصل، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اف ولا،
فا پر جو تنوین ہے اس کے ادغام آگے واو میں ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، اور وہ ادغام غنہ کے ساتھ یہاں ہوا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ادغام کریں گے۔ آگے ولا تنہر، نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں اظہار اس کو کہ نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں، اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آئے نون ساکن اور تنوین کے بعد تب اظہار ہوتا ہے، اور یہاں پہ کسی قسم کے غنہ کی آواز نہیں ہوتی، تو یہاں اظہار ہوگا۔ آگے را ساکن جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے حرف پر قاعدے کے مطابق زبر اور پیش آئے تو را جو ساکن والا ہے وہ پر ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہا پر زبر ہے اس لیے را ساکن یہاں پہ پر ہوگا۔ آگے وقل لہما میں قاف حروف پر میں سے ہے تو اس کو پر یعنی گول پڑھیں گے۔ 2 لام کا یہاں ادغام ہو گیا ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ اس کے بعد قولن میں قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور لام پر تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ آگے نہ حروف حلقی ہیں کہ تنوین کا اظہار کیا جائے، نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے کہ یہاں ادغام ہو، تو اور ایک صورت ایک ہی بچتی ہے جو اخفا ہے، تو اخفا یہاں تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی، بلکہ کہیں نہ کہیں مخفی رہے گی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ آگے کریمہ میں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پر کسرہ ہے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پر 2 زبر ہیں، تو قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔